بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اونٹ کب حلال ہوا؟ اونٹ کا پیشاب کیوں حلال ہے؟ مرے ہوئے اونٹ کو کیوں نہیں چھونا چاہیے؟ کیا اونٹ کے پیشاب سے علاج حلال ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ملتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہندو کہتے ہیں کہ جب اونٹ کا پیشاب حلال ہے تو گائے کا پیشاب حلال کیوں نہیں؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب، کیوں اور کس کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، اور مردہ اونٹ کو ہاتھ لگانے سے کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، روایات کے مطابق قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور وہ لوگ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہر سے دور صدقہ و زکوٰۃ یعنی بیت المال کے اونٹوں کے درمیان بھیج دیا اور وہاں رہ کر ان لوگوں کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ حدیث سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ اس بنا پر اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ اورینیا کے کچھ لوگ جن کی تعداد 8 بیان کی گئی ہے، مدینہ منورہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، وہ بیمار پڑ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے بدن پہلے سے لاغر تھے اور وہ بیماری کا شکار تھے۔ مدینہ میں کچھ دن قیام کرنے سے ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آبادی سے باہر اس جگہ بھیج دیا جہاں بیت المال کے اونٹ رکھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چند دنوں میں وہ صحت یاب ہو گئے اور ان کا مرض دور ہو گیا۔ ایک مقام پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جب وہ صحت یاب ہو گئے انہوں نے اونٹوں کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین، وہ لوگ اصل میں ڈاکو اور راہزن تھے۔ اگرچہ مدینہ میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کی اصل خصلت کہاں جانے والی تھی۔ موقع پایا تو پھر ڈاکہ مارا، خون کیا، اونٹوں کو لے گئے اور بطور قصاص انہیں بھی سزا دی گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد اونٹ کا پیشاب پینا جائز قرار پایا؟ کیا اونٹ کا پیشاب پینا حلال ہے؟ ناظرین، اس حدیث کو حدیث اورینین کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ اونٹ کا پیشاب پینے کو جائز کہتے ہیں، جبکہ فقہائے احناف کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسان کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ دیگر صحیح احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم حدیث اورینین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اونٹ کا پیشاب پینا تجویز کیا تھا اس کی مختلف توجیحات ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بعض راویوں نے اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا تو روایات میں پینے کا ذکر کر دیا۔ ان لوگوں نے بھی سمجھا کہ پینا مراد ہے اور انہوں نے اونٹ کا پیشاب پیا بھی۔ نمبر 2، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کا ہی فرمایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ نہیں ہے، اور اگر واقعتاً ایسی اضطراری صورتحال پیش آ جائے یعنی کوئی جائز حلال دوا نہ ہو اور مرض ناقابل برداشت ہو اور مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر
یقینی طور پر کہے کہ فلاں ناپاک یا ممنوعہ چیز میں شفا یقینی ہے تو شدید ضرورت کی حالت میں اس علاج کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت اضطراری میں شریعت نے مردار کے استعمال کی بھی بقدر ضرورت اجازت دی۔ ناظرین، رہی یہ بات کہ صرف اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دینا اور اس کی بنیاد پر بعض ائمہ کے ہاں اونٹ کے پیشاب کا پاک اور قابل استعمال ہونا، تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بتائیں وہ حلال ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام بتائیں وہ حرام ہے۔ اس لیے ہم بغیر کسی فلسفے کی کھوج کے لگانے کے یہی کہیں گے کہ اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو بعض ائمہ نے اس کے پاک ہونے کی رائے اختیار کی، اور گائے کے پیشاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور قابل استعمال قرار نہیں دیا، تو ہم بھی اس کو پاک اور قابل استعمال نہیں سمجھیں گے۔ ناظرین، بعض لوگوں کی جانب سے اس حدیث پر اعتراض شاید اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اونٹنی کا پیشاب پلوایا جو کہ حرام ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حلال اور حرام سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص مجبور ہو، بھوک کی شدت سے موت کا خوف ہو جائے تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بس وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اس ضمن میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بیماری کی شفا کے لیے ان کو اونٹنی کا پیشاب استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اس حدیث میں عمومی حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اونٹ کے پیشاب سے علاج کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ اس حدیث کو ہندوؤں کے گائے کا پیشاب پینے سے ملاتے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کا گائے کا پیشاب پینا گائے کی تقدس کے طور پر باقاعدہ ایک مشغلہ ہے، نہ کہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے، جبکہ اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ اس کا پیشاب بابرکت سمجھ کر ہر چیز پر چھڑکنے کا کوئی تصور ہے، نہ اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ حدیث میں اونٹ کے پیشاب کا استعمال محض ایک دوا کے طور پر کروایا گیا ہے، جو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اونٹ انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی مر جانے کے بعد۔ ایک مرا ہوا اونٹ انسان کے لیے بے حد نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان اونٹ کے جسم میں قدرتی طور پر جراثیم کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایک زہریلی گیس بننے لگتی ہے، جو کہ کسی بھی جاندار کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان مرے ہوئے اونٹ کو ہاتھ لگا لے تو اس کا مدافعاتی نظام خراب ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ان جراثیم کی وجہ سے جلدی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کوئی مرا ہوا اونٹ دکھائی دے تو اس کے قریب جانے سے گریز کریں۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔